آپ نے بہت سنا ہوگا کہ پاکستان کی خطے میں بہت اہمیت ہے جغرافیائی طور پہ، بہت ساری اہمیت جو جغرافیاتی طور پہ خطے میں پاکستان کی، دیٹ از بیکاز آف بلوچستان. فارن انٹیلیجنس ایجنسیز کی، فارن گورنمنٹس کی، فارن اسپائی ماسٹرز کی بلوچستان میں ہمیشہ بڑی گہری دلچسپی رہی ہے، نیگیٹو obviously. شاہ نے ریوائیو کیا اپنا بلوچستان پلان، کاؤ پلان 2 جسے کہتے ہیں. بڑا ملٹری گریڈ لیول اسلحہ، گولہ بارود وہ بھی آنا شروع ہو گیا اور بلوچستان کے اندر بھرا جاتا رہا. نیویز نے وہاں پہ آج تک کوئی لا انفورسمنٹ کا کام کر کے نہیں دکھایا. وہ موسٹلی تو ہیں بھی صرف پیپرز پہ ہی، گھوسٹ امپلائیز ہیں، اور جو ہیں بھی وہ بھی صرف اپنے جنہوں نے ان کو جابز دی ہوئی ہیں، جو سرداران ہیں ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، اور ان کا کنٹرول بھی انہی کے پاس ہوتا ہے. مسنگ پرسن میں تو بے شمار ایسے نکلے جو بعد میں کہ جو ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز میں مارے گئے، لیکن وہ ریکارڈ میں مسنگ تھے. چینی پرائیویٹ کمپنیاں، چینی اسٹیٹ اونڈ کمپنیاں، ان کا کافی جو ہے وہ فوکس ہے کہ انہوں نے کس طرح نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان، لیکن خاص طور پہ بلوچستان کے اندر کس طرح انہوں نے لوکلز کو جابز دینی ہے. تو یہ جو آپ بلوچستان کی سچویشن کا پوچھ رہے ہیں، یہ جو اس وقت سچویشن بلوچستان میں ہے، یہ کوئی اوور نائٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. کسی راتوں رات کوئی واقعہ ہو گیا یا کچھ ایسی کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اچانک انرسٹ شروع ہو گیا. نہ یہ کوئی مسنگ پرسن والا ایشو یہ کوئی نیا ہے. آپ کو تھوڑا سا ڈیپ ان دا ہسٹری جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ پاکستان کی خطے میں بہت اہمیت ہے جغرافیائی طور پہ، بہت ساری اہمیت جو جغرافیاتی طور پہ خطے میں پاکستان کی، دیٹ از بیکاز آف بلوچستان. اسٹریٹجک پوزیشن یا اسٹریٹجک امپورٹنس جو جغرافیکلی ریجن میں بنتی ہے پاکستان کی، دیٹ از مینلی بیکاز آف بلوچستان. تو اس کے اوپر آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا. یہ فارن ایلیمنٹس جو ہیں ان کی ہمیشہ سے، فارن انٹیلیجنس ایجنسیز کی، فارن گورنمنٹس کی، فارن اسپائی ماسٹرز کی بلوچستان میں ہمیشہ بڑی گہری دلچسپی رہی ہے. نیگیٹو obviously، پازیٹیو تو ہو نہیں سکتی. پازیٹیو اگر کسی غیر ملکی قوت کی تھی تو وہ نظر آ رہی ہے، وہ چین تھا، وہ آج تک ہے، ہمیشہ سے تھی. تو اس کو آپ دیکھیں کہ جو انڈیا کا پلان تھا وہ تو اپنی جگہ پہ تھا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں مختلف فارن ایکٹر، فارن پارٹنرز، فارن انٹیلیجنس ایجنسیز اپنی دلچسپی دکھاتی گئیں، اور مینلی میں کہوں گا انڈیا کے ساتھ کوآپریٹ کرتی گئی. شروع میں اگر دیکھیں تو سوویت یونین، ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، اور انڈیا تو ان کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہمیشہ سے ہر معاملے میں تھا سوویتس کے ساتھ. تو بیسیکلی جو افغانستان انویژن بائی سوویت فورسز تھی وہ بھی بلوچستان اسپیسیفک تھی. اگلا ٹارگیٹ ان کا وہی تھا، بلوچستان تھا، ان سرچ آف ہاٹ واٹرز. تو یہ جو گوادر کی تکلیف بڑی ہوتی ہے انڈیا کو اور پاکستان کے اور دشمنوں کو، یہ وہی چیز ہے کہ یہ ہاٹ واٹر ایکسیس اب پاکستان کو یا اس کے کسی دوست کو ہی مل سکتی ہے، کسی کو نہیں. تو KGB نام ہوتا تھا سوویت انٹیلیجنس کا. سب سے پہلے شورش جو پیدا ہوئی بلوچستان کے اندر، جس میں یہ BLA، BRA اور اس طرح کی تنظیمیں بنائی گئیں، وہ KGB سپورٹڈ، یا KGB فنڈڈ اور KGB ٹرینڈ، اور اس کے ساتھ انڈیا
کی کولیبریشن تو آبویسلی جو تھی سو تھی. KGB کے بعد انڈیا کو نیا پارٹنر ملا, وہ تھے امریکن انٹیلیجنس CIA. اچھا, اب انڈیا کا تو پرابلم بلوچستان سے یہ تھا کہ انہوں نے جو پلان ڈس انٹیگریشن آف پاکستان پلان تھا, جس میں پہلے ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کی ڈس انٹیگریشن, پھر بلوچستان کی, پھر آگے اسی طرح ان کے پلان پختونستان بنانے کے تھے اور گلگت بلتستان کو بھی الگ. اس میں تو وہ تو ایک ہسٹورک انسیڈنٹ ہوا. شاعران کو جب پتہ چلا بنگلہ دیش کے وجود کے بعد کہ انڈیا کیا کر رہے, تو انہوں نے کو روکا. اور لیکن وہ انڈیا کی جو انٹیلیجنس سروس نئی بنی تھی, جس کا نام ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ رکھا گیا تھا, بیسیکلی وہ بنی ہی اس پرپز کے لیے تھی. یہ جو ان کے انٹیلیجنس بیورو کے اس زمانے کے DGS تھے, ان کو جب دی دین پرائم منسٹر آف انڈیا اندرا گاندھی نے ڈس انٹیگریشن یا پاکستان میں اندر شورش کا ڈسٹیبلائزیشن آف پاکستان کا ٹاسک اسائن کیا, تو وہ ایک ڈاکومنٹ کہلاتا ہے کاؤ پلان, وہ جو بنا کے لے گئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ کسی ایک, وہ انٹیلیجنس بیورو کی DGS تھے رامیشور ناتھ کاؤ. تو اندرا گاندھی کے انڈین پرائم منسٹر نے جب وہ اسٹڈی کیا, تو انہوں نے کہا یہ کسی ایک ایجنسی کے ایک سیکشن کی بس کی بات نہیں ہے. تو پلان بڑا اچھا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں علیحدہ سے نیا ادارہ بنانا پڑے گا, اور وہ کسی اینگل سے لگنا نہیں چاہیے کہ وہ کوئی انٹیلیجنس ادارہ. لہٰذا اس کا انالیسس ونگ, ریسرچ انالیسس نام رکھا گیا, جو آج کل را کے نام سے زیادہ مشہور ہے. تو CIA را کا تو سیکریٹلی گورنمنٹ آف انڈیا نے روک بھی لیا. وہ پلان ایران کو یقین دہانی بھی کرا دی, ہم بلوچستان میں کچھ نہیں کریں گے, لیکن را والے نیچے نیچے لگے رہے. اور جو ڈیولپ ہوا انٹرسٹ CIA کا, وہ بیسیکلی جہاں تک میں دیکھتا ہوں وہ آفٹر دا کولیپس آف USSR, سوویت یونین کے کولیپس کے بعد ہوا. اور وہ جو ایلیمنٹ یتیم ہو گئے تھے, BLA BRA ٹائپ, ان کو پھر CIA نے فنڈنگ شروع کر دی, اور ساتھ میں انڈیا کو بھی ملایا گیا, اور انڈیا اور CIA جوائنٹلی وہ سارا کچھ کر رہے تھے. CIA کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ ان کا انٹرسٹ ہمیشہ سے یہ رہا کہ بلوچستان جیسی جگہ ایک ایسی ان کو ملے جو ایک فائنینشلی تو ڈپینڈنٹ ہو کسی امیر ملک یعنی امریکہ کے اوپر. تو امریکہ کا انٹرسٹ یہ تھا کہ وہ وہاں پہ ایسی اسٹیٹ ہو جس کے اندر وہ اپنے فوجی اڈے, فضائی اڈے یہ بنا سکیں, تاکہ ایک طرف سے ان کی نظر اور ان کا تھریٹ, ان کی ہیٹ ریجن میں ایران کو فیل ہوتی رہے, اور دوسری طرف چائنا کو, اور پلس یہ جو واٹر ایریاز ہیں, گوادر لائک ایریاز, اس سے ذریعے وہ میری ٹائم ایکسیس بھی ان کو پورے ریجن میں ان کو رہے. تو اس کی بیسس پہ وہ کرتے رہے. پھر آگے ہم چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ برٹش انٹیلیجنس MI6 کا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, اور پھر ایک سٹیج پہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کچھ یہ فورن ایجنسیز نے بانٹ لی تھی جگہ, کہ CIA کو کہا گیا تھا کہ فلاں فلاں ریجن آپ کا اور فلاں فلاں ریجن MI6 کا, سم تھنگ لائک دیٹ. اس کے بعد جو ہے یہ جب چیزیں جب غیر ملکی ایلیمنٹ اس میں سامنے آنا شروع ہوئے, اور جو آپ کو اور مجھے جتنی انفارمیشن ہے اس سے بہت زیادہ ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, تو اس میں انہوں نے دیکھا تو پیش بندی کے طور پہ وہاں پہ سیکورٹی سخت کرنا شروع کر دی گئی. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فوج کا قابو ہو گیا بلوچستان پہ, اور یہ وہ ایکچولی یہ ریزنز تھے کہ وہاں پہ فورن انٹرفیئرنس جیسے جیسے ڈیٹیکٹ ہونا شروع ہوئی, اسی حساب سے وہاں پہ جو ملٹری پریزنس تھی یا ملٹری ریلیٹڈ سیکورٹی تھی وہ بڑھائی جانے لگی. اور
پھر ہم واپس جائیں گے راہ کی طرف. تو راہ نے ریوائیو کیا اپنا بلوچستان پلان, کاؤ پلان 2 جسے کہتے ہیں. وہ غالباً 2004-05 میں, کیونکہ اس سے پہلے کچھ چیزیں اس حساب سے نہیں چل رہی تھی. اور اس زمانے میں یہ جو ہمارے ریجنل پارٹنرز ہیں, ریجنل کنٹریز, ہمارے پڑوسی ممالک ہیں, وہاں سے کچھ روگ ایلیمنٹس کے تھرو سمگلنگ, بڑی پرانی چیز ہے, ایران بارڈر سے سمگلنگ یا افغانستان بارڈر سے سمگلنگ, اور یہ زیادہ شروع ہوئی سوویت ایرا کے ختم ہونے کے بعد, کیونکہ بہت سی چیزیں سوویت چھوڑ گئے تھے, وہ سمگل ہونا شروع ہوئی. اسی طرح ایران سے بھی سمگلنگ شروع ہو گئی. تو وہ اس کے اوپر کوئی جو ہمارے کسٹمز یا سمگلنگ ریلیٹڈ اتھارٹیز تھیں, انہوں نے کچھ زیادہ توجہ نہیں دی. تو وہ سمگلنگ کے جو روٹس تھے یا سمگلنگ کے جو کاروان ہوتے تھے, ان کے اندر بڑا ملٹری گریڈ لیول اسلحہ, گولہ بارود, وہ بھی آنا شروع ہو گئے اور بلوچستان کے اندر بھرا جاتا رہا. اب ٹرائبل ایلڈرز کی آپ بات کرتے ہیں, یا جو وہاں بلوچستان میں سردان, ابھی بھی پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ ہر سال گورنمنٹ آف پاکستان صرف لیویز کی سیلریز کی مد میں ان کو دیتی ہے, جبکہ لیویز نے وہاں پہ آج تک کوئی لا انفورسمنٹ کا کام کر کے نہیں دکھایا. وہ موسٹلی تو ہیں بھی صرف پیپرز پہ ہی, گھوسٹ امپلائیز ہیں, اور جو ہیں بھی وہ بھی صرف اپنے جنہوں نے ان کو جابز دی ہوئی ہیں, جو سرداران ہیں, ان کو لک آفٹر کرتے ہیں, اور ان کا کنٹرول بھی انہی کے پاس ہوتا ہے. پرائیویٹ پریزنس ہیں وہاں پہ, پتہ نہیں کیا کچھ رہا ہے. ماضی میں تو بہت سی چیزیں نہیں ہیں, یہاں تک کہ یہ جو آج کل BLA BRA وغیرہ کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے بلوچستان کو لبریٹ کرانے والے ہیں, ان کے جو ایکچوئل ماسٹرز رہے ہیں یا ہیں ابھی بھی, یہ وہ تو بلوچستان میں چیف منسٹر رہے ہیں. وہ BLA تو بہت پرانی ہے نا, لیکن بگٹیز اور مزاریز اور مریض یہ تو گورنمنٹ میں ریسنٹ پاس میں, مطلب 15-20 سال پہلے, 30 سال پہلے بھی رہے. اس وقت پاکستان ٹھیک تھا, لبریٹ نہیں کرانا تھا کسی سے بلوچستان کو. اس وقت بلوچستان انٹیگرل پارٹ پاکستان کا تھا اور سب اچھا تھا. جب وہ نہیں, تو اصل میں یہ جو ینگ لاٹ تھی نا, آج سے 20 سال پہلے جو ینگ ٹرائبل ایلڈر تھی, سارے انیشیل سٹیجز پہ KGB کی, سارے تو میں نہیں کہوں گا لیکن میجورٹی ان کی تھی, جو KGB اسپانسرڈ ایجوکیشن انہوں نے ماسکو اور اس طرح کے سوویت یونین کے زمانے کی وہاں سے یونیورسٹیز سے لی, اور اس کے بعد انہی کی اسپانسرشپ سے پھر بعد میں یہ یورپ میں چلے گئے. تو یہ ان کا کافی ٹلٹ جو تھا اس طرف تھا. تو پھر واقعات شروع ہونا, رونما ہونا شروع ہوئے کہ کسٹوڈین تو بن گئی ہیں, سیکورٹی فورسز بلوچستان کی, کام ہو گیا مشکل. تو سب سے پہلے کیا کیا جائے, سب سے پہلے عوام اور لوکلز اور سیکورٹی فورسز میں رفٹ کریٹ کی جائے. ایک بڑا پرانا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, ڈاکٹر شادیہ کا ایک بنایا گیا ریپ کا ایشو ہائی لائٹ کیا گیا, پتہ نہیں کیا اس سے بھی یہ چیز جو کرنا چاہ رہے تھے. پھر گاہے بگاہے ہوتی ہوتی چیزیں, جب جنرل مشرف کے دور میں نواب اکبر بگٹی کی اسیسینیشن ہے, اس وقت تک یہ کافی پیک پہ پہنچ چکا تھا. پھر چیزیں ٹون ڈاؤن ہونی شروع ہوئیں, اور کچھ اوپر نیچے کا چلتا رہا. ایک کردار تھے ماما قدیر, وہ بڑا لانگ مارچ کیا کرتے تھے. بعد میں ان کی بھی چیزیں سامنے آئیں کہ وہ تو پر سٹیپ پتہ نہیں $10 لیتے تھے یا کیا تھا. تو اس طرح کے مختلف ایلیمنٹس جو تھے وہ آتے رہے. اور مسنگ پرسنز کی جب بات آنا شروع ہوئی, تو مسنگ پرسن میں تو بے شمار ایسے نکلے جو بعد میں کہ جو ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز میں مارے گئے, لیکن وہ ریکارڈ میں مسنگ تھے بے شمار سے. ایک مجھے یاد آتا ہے 2012-13 میں ایک وڈ بی سوئسائڈ بامبر پکڑا گیا تھا, اور مجھے یاد ہے ایک پاکستان کے پرائیویٹ TV چینل میں اس کا انٹرویو چلا تھا.
چینل کا نام تو مجھے، بٹ یہ سارے بعد میں سارے اخبار اور ٹی وی جو ہیں ان میں آئی بھی تھی. اس نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ اور اس جیسے ہزاروں اور لوگ وہ کنڈ نورستان میں ہیں، اور ان کو تو سردار وہاں پہ لے گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. اور اس اٹیک کے لیے بھی اس کو غالباً کوئی 3-4 ہزار روپے دیے گئے تھے اور کہا تھا تمہاری فیملی کو لک آفٹر کیا جائے گا، ورنہ تمہیں اور تمہاری فیملی کو ہم مار دیں گے اگر یہ تم نے نہیں کیا. وہ کو غالباً چھت گر گئی تھی جہاں وہ چھپا ہوا تھا اس کی، اور اس طرح وہ پھٹنے سے ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے پکڑا گیا. تو وہ جب اس نے بتایا کہ اتنے فیملیز کے ساتھ لوگ وہاں پہ ہیں، تو مسنگ پرسن تو اس میں بھی بہت سے نظر آتے ہیں کہ پھر وہاں کتنے ہوں گے. تو ابھی جو رائٹ فل چیزیں ہیں، جو ڈیمانڈز ینگ اسٹوڈنٹس ہوں یا بلوچستان کے اور نوجوان طبقہ ہو یا بوڑھے ہوں یا جو بھی ہوں، ان کی رائٹ فل ڈیمانڈ آبویسلی میٹ ہونی چاہیے. ابھی سی پیک کے اندر بہت ساری جاب اپرچونیٹیز نکلی ہیں اور آگے مزید بہت ساری نکلنی ہیں. وہاں پہ ایک ایسا نیٹ ورک جو ہے، میری چائنیز کمپنی سے بات ہوتی ہے. میں چائنا پاکستان میڈیا فرینڈشپ ایسوسیشن کا چیئرمین ہوں، 20-25 سال ہو گئے اب تو چینی پرائیویٹ کمپنیاں، چینی اسٹیٹ اونڈ کمپنیاں، ان کا کافی جو ہے وہ فوکس ہے کہ انہوں نے کس طرح نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان، لیکن خاص طور پہ بلوچستان کے اندر کس طرح انہوں نے لوکلز کو جابس دینی ہے، کس طرح سکلز ٹرانسفر کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو فیکٹریاں ہم لگائیں گے یا جو کچھ بھی ہوگا، اس میں ہم چین سے تو لے جا کے لوگ نہیں رکھیں گے. یہ ہم نے ان کو ٹیکنالوجی سکھانی ہے. ان کے میرے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ مین ان کا ہے کہ ہر پتہ نہیں 10 کلومیٹر کے اندر ہم ایک 5 یا 10 بیڈ کا ہاسپٹل بنائیں گے، ہر 10 کلومیٹر کے اندر ایک پرائمری اسکول، پھر 20 کلومیٹر کے اندر پتہ نہیں ہائی اسکول، کوئی سم تھنگ لائک دیٹ. اس طرح کی ان کی وہ پریورٹیز بھی ہیں، ہیلتھ کی اور ایجوکیشن کی. وہ ان کی جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان کی کمپنیز ہیں وہ یہ پلان رکھتی ہیں. پھر وہ فشریز کی انڈسٹریز کو بہت آگے لے جانا چاہتے ہیں لوکلز کے لیے. وہ ان کو وہاں پہ ایک پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بھی کھول کے دینا ہے ان کے پلان کے اوپر، بلکہ کھل بھی چکا ہے. اور وہاں پہ وہ ان کو ماہی گیری کی جدید سہولتیں دیں گے لوکل فشرمین کو، اور پھر ان کی جو پریزرو کرنے کی کیپیسٹی ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے اوپر، وہ ان کو فری آف کاسٹ ٹرانسفر کریں گے. اور پھر ان سے خریدیں گے بھی جو سی فوڈ ہے، یہ مچھلی ہے، جو کچھ ہے. تو بہت سارے اب تو جاب اپرچونیٹیز بھی آ رہی ہیں. ریڈریسل کا ٹائم ہے. اب تو بلوچستان ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے. آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے رہی ہوں گی چیزیں. بہت وہ جو کہتے تھے نا بڑا بیکورڈ ہے یہ، وہاں پہ بڑی پسماندگی ہے. اور اس وقت کی پسماندگی بھی سمجھ آتی ہے کہ سرداروں کو پیسہ جاتا تھا فیڈرل گورنمنٹ سے اور آگے نہیں ڈسپرس صحیح ہوتا تھا. آج بھی سچویشن جو ہے وہ کسی حد تک بہتر اس سمت میں تو ہے، لیکن یہ سی پیک کی وجہ سے، جس میں یہ وہ اچھو ٹائپ لوگ جو مجید بریگیڈ کا تھا، جو خود ہی افغان نیشنل ہے، جو افغانستان میں جب امریکی فوجیں آکوپائی کیے ہوئے تھے افغانستان کو، اس کو چھوڑ کے تو بلوچستان کو لبریٹ کرانے آ گیا تھا. تو اس طرح کے پیڈ افغان نیشنل ٹائپ فارنرز جو ہیں وہ زیادہ پرابلم اور پروپگیشن کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر بنسبت لوکلز کے. لوکلز کو وہاں پہ سہولتیں مل رہی ہیں، سہولتیں بڑھ رہی ہیں. جاب اپرچونیٹیز اوور نائٹ اوور کم نہیں ہونی تھی، اب وہ ہو رہی ہیں. تو وی ہوپ کہ یہ انڈیا کی شدید ترین انٹرفیرنس اور میڈیا وار کے باوجود بلوچستان میں حالات جلد ہی مزید بہتر ہونا شروع ہوں گے، اور جو رائٹ فل پروٹیسٹ ہیں یا رائٹ فل ڈیمانڈز ہیں وہ میٹ کی جائیں گی.